دوسری جنگ عظیم انسانی تاریخ کے سب سے زیادہ تبدیلی اور نتیجہ خیز واقعات میں سے ایک کے طور پر کھڑی ہے، جس نے 20ویں صدی کے جغرافیائی سیاسی منظرنامے، سماجی ڈھانچے اور تکنیکی ترقی کو نئی شکل دی ہے۔ 1939 سے 1945 تک جاری رہنے والا یہ ایک عالمی تنازع تھا جس نے براعظموں کی قوموں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، لاکھوں جانوں کا دعویٰ کیا اور دنیا پر انمٹ داغ چھوڑ گئے۔ دوسری جنگ عظیم کے بیج پہلی جنگ عظیم کے بعد بوئے گئے، ایک ایسا تنازع جس نے یورپ کو معاشی طور پر اپاہج اور سیاسی طور پر غیر مستحکم کر دیا۔ معاہدہ ورسائی، جس نے جرمنی پر سخت سزائیں عائد کیں، بشمول بڑے پیمانے پر معاوضے اور علاقائی نقصانات، ناراضگی اور عدم استحکام کے بیج بوئے۔ آنے والے سالوں میں معاشی بدحالی، قوم پرست جوش اور انتہا پسندانہ نظریات کے عروج نے اس تباہ کن تنازع کی بنیاد رکھی جو اس کے بعد آئے گی۔ دوسری جنگ عظیم کے مرکز میں فاشسٹ حکومتوں کی جارحانہ توسیع پسندانہ پالیسیاں تھیں، خاص طور پر ایڈولف ہٹلر اور امپیریل جاپان کی قیادت میں نازی جرمنی۔ ہٹلر کے نسلی طور پر خالص گریٹر جرمن ریخ کے وژن اور ایشیا میں تسلط کے لیے جاپان کی جستجو نے علاقائی فتح اور عسکریت پسندی کی مہم کو ہوا دی۔ جنگ 1939 میں ہٹلر کے پولینڈ پر حملے کے ساتھ شروع ہوئی، جس نے برطانیہ اور فرانس کو جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کرنے پر مجبور کیا۔ اس کے بعد جرمنوں کے استعمال کردہ بلٹسکریگ ہتھ کنڈوں نے یورپ کو چوکس کر دیا، جس کے نتیجے میں پولینڈ کا تیزی سے زوال ہوا۔ اس کے بعد فرانس پر حملہ ہوا اور ڈنکرک سے برطانوی افواج کا انخلا ہوا۔ برطانیہ کی جنگ نے تنازع میں ایک اہم موڑ کا نشان لگایا، کیونکہ برطانوی عوام لفٹوافہ کے مسلسل فضائی حملوں کے خلاف لچکدار کھڑے رہے۔ بحر الکاہل میں جاپان کے توسیع پسندانہ عزائم کا اختتام 1941 میں پرل ہاربر پر اچانک حملے میں ہوا، جس نے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کو جنگ کی طرف کھینچ لیا۔ بحر الکاہل کا تھیٹر جزیرے کو چھپانے کی مہموں اور بحری جھڑپوں کا میدان جنگ بن گیا، جس میں مڈ وے اور گواڈال کنال جیسی اہم لڑائیوں نے تنازع کی شکل اختیار کی۔ دوسری جنگ عظیم کی وضاحتی خصوصیات میں سے ایک محوری طاقتوں کے ذریعے کیے جانے والے وسیع پیمانے پر مظالم تھے، خاص طور پر ہولوکاسٹ، جس میں 60 لاکھ یہودیوں کو نازی حراستی کیمپوں میں منظم طریقے سے قتل کیا گیا۔ نازی حکومت کا نسلی برتری اور نفرت کا نظریہ لاکھوں دوسرے لوگوں پر ظلم و ستم کا باعث بنا، جن میں رومانی باشندے، معذور افراد اور سیاسی اختلاف بھی شامل تھے۔ مشرقی محاذ پر نازی جرمنی اور سوویت یونین کے درمیان تنازعات کے نتیجے میں تاریخ کی کچھ مہلک ترین لڑائیاں ہوئیں، جن میں اسٹالن گریڈ کا محاصرہ بھی شامل ہے۔ سوویت یونین کی لچک اور قربانی نے جرمنوں کے خلاف لہر کا رخ موڑنے میں اہم کردار ادا کیا، بالآخر ہٹلر کی افواج کی شکست کا باعث بنی۔ جنگ نے راڈار اور کوڈ توڑنے والی تکنیکوں کی ترقی سے لے کر ٹینک، ہوائی جہاز اور خاص طور پر ایٹم بم جیسے نئے ہتھیاروں کی تعیناتی تک اہم تکنیکی ترقی کا مشاہدہ کیا۔ 1945 میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے جانے سے جاپان نے ہتھیار ڈال دیے۔ جنگ کے خاتمے کے ساتھ ساتھ ایٹمی دور اور عالمی جغرافیائی سیاست کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کو برسوں کے تنازعات سے ہونے والی تباہی سے دوچار دیکھا۔ پورے شہر کھنڈرات میں پڑ گئے، معیشتیں تباہ ہو گئیں اور لاکھوں لوگ بے گھر مارے گئے۔ اس جنگ کے نتیجے میں بین الاقوامی تعلقات میں بھی گہری تبدیلیاں آئیں، جس میں امریکہ اور سوویت یونین سپر پاور کے طور پر ابھرے اور سرد جنگ کا آغاز ہوا۔ پھر بھی تاریکی کے درمیان دوسری جنگ عظیم نے بھی بے شمار افراد کی لچک، ہمت اور قربانی کا مظاہرہ کیا۔ اگلے مورچوں پر لڑنے والے سپاہیوں سے لے کر عام شہریوں تک جنہوں نے ناقابل تصور مشکلات کو برداشت کیا، جنگ نے انسانیت کی بدترین اور بہترین دونوں صورتیں نکال۔ آخر میں دوسری جنگ عظیم انسانی تاریخ کا ایک اہم لمحہ تھا، جس نے دنیا پر گہرے اور دیرپا اثرات چھوڑے۔ اس نے سیاسی سرحدوں کو نئی شکل دی، سماجی اصولوں کو توڑا اور تکنیکی ترقی کو تیز کیا۔ مزید اہم بات یہ ہے کہ اس نے جنگ کی ہولناکیوں اور تنازعات اور تقسیم سے دوچار دنیا میں امن اور افہام و تفہیم کے لیے جدوجہد کرنے کی اہمیت کی واضح یاد دہانی کا کام کیا۔